أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ایسے کام کیے جو کام انتہائی خلاف عادت تھے۔ خلاف عادت کا مطلب جو عام زندگی کے اندر روٹین کے اندر کام کاج ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر کام کیے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اب کے بعد اگر آپ نے کیا تو ہم آپ کے ساتھ سفر مزید برقرار نہیں رکھ سکتے۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری دفعہ دوبارہ لب کشائی کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے معذرت کر لی، اور معذرت کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتایا کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے، جن میں سے پہلا کام کشتی کا، کہ جو کشتی کو میں نے عیبدار کیا وہ اس لیے کیا کہ کشتی مسکینوں کی ملکیت میں تھی۔ یہ 10 مسکین تھے جن میں سے 5 اپاہج اور معذور تھے، اور یہ 5 بھائی باقی ان 5 معذور بھائیوں کے لیے روزی روٹی کماتے تھے۔ اور آگے ایک بادشاہ تھا جو یہ دیکھتا تھا کہ بھئی کشتی بڑی بہترین دمکتی چمکتی ہے تو وہ اس کو غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیا کرتا تھا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا تاکہ آگے بادشاہ دیکھے کہ بھئی کشتی ہے ہی خراب، عیبدار اس کو اپنے ہاتھ میں غصب نہیں کرے گا۔ اما السفینہ، رہی کشتی کی بات، فکانت لمساکین، تو وہ کشتی تھی مسکینوں کی، یعملون فی البحر، جو لوگ مسکین کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت، سو میں نے چاہا، ان اعیبھا، کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراءہم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا۔ لفظ ورا عربی زبان کے اندر متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ لفظ ورا جو اصل لفظ ورا کا معنی ہے وہ ہے پیچھے، لیکن اس کا معنی آگے کا بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ ورا کا ترجمہ آگے سے ہوتا ہے، یہاں پر بھی ترجمہ آگے سے ہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہی دوسری بات کہ غلام کو، ایک انسانی جان کو قتل کر دیا تو وہ کیوں کیا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے والدین ایمان والے تھے، اور یہ بچے کے بارے میں تکوینی طور پر تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ بچہ آگے جا کر کافر ہوگا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے سے بہتر بچہ ان کو دے گا جو ان کی دین کے اندر بھی ان کے لیے بہتر ہوگا اور محبت، شفقت اور نرمی کے اندر بھی اس سے بہتر ہوگا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہی بات بچے کی جس کو قتل کر دیا تھا میں نے، فَكَانَ أَبَوَاهُ، تو اس کے والدین مومنین ایمان والے تھے، فَخَشِينَا، سو ہمیں ڈر لگا، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ بچہ ان کی نافرمانی کرے گا، بچہ شدت سے ان کی نافرمانی کرے گا، وَكُفْرًا، اور کفر کرے گا۔ فَأَرَدْنَا، سو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ہم بدل دیں ان دونوں والدین کے لیے، ربہما، ان کا رب۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، کیا ہے لفظ، فَأَرَادَ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، سو ارادہ کیا اللہ نے کہ ان دونوں کے بدلے بدل دے ایسا بچہ، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، جو دین کی پاکیزگی کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور انتہائی شفقت اور رحمت میں بھی زیادہ قریب ہو۔ تیسری بات دیوار کے بارے میں کہ جو دیوار گر رہی تھی اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس پر اجرت لے لیتے، تو کہا کہ بھئی دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دیوار 2 لڑکوں کی تھی، اور یہ دونوں لڑکے شہر کے اندر تھے، اور یہ دونوں لڑکے یتیم تھے، اور ان کے والدین، اس کے جو والد تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس کے والد نے اس کے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا تھا، اب دیوار گرتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور یہ قوم اور شہر والے اس خزانے پر ٹوٹ پڑتے، تو یہ یتیم اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ تو میں نے دیوار اس لیے کھڑی کری
کہ خزانہ نیچے رہے، اور جب یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں اور بڑے ہونے کے بعد جب بالغ ہو جائیں تو اپنا خزانہ اپنے ہاتھ سے نکال کر اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کر دیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار کی بات، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ تھی دو لڑکوں کی، یتیمَيْنِ، جو یتیم تھے۔ یتیم عربی زبان میں اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جن کا والد نہ ہو۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، جب بچہ بالغ ہو جائے تو شرعی اصطلاح کی روح سے وہ بچہ یتیم نہیں رہتا۔ یتیم کے لیے نابالغ ہونا ضروری ہے اور والد کا مرنا ضروری ہے۔ اگر نابالغ ہے اور والدہ کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی یتیم نہیں ہوتا، اور اگر بالغ ہے اور والد کا انتقال ہو جائے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو وہ یتیم نہیں کہلاتے۔ یتیمین، یتیم تھے، فی المدینتی، بستی کے اندر، وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والد نیکوکار آدمی تھے۔ معلوم ہوا کہ باپ کی نیکی اور دینداری کا اثر دیکھے کہاں نسلوں کے اندر جا رہا ہے۔ باپ کی اپنے زمانے میں جو دینداری اور نیکوکاری رہی، آج سال و سال گزرنے کے بعد حضرت خضر اس بستی کے اندر، حضرت خضر کا آنا، دیوار کا گرنا، حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ کا بغیر اجرت کے اس دیوار کو کھڑا کرنے کی ذمہ داری اٹھانا، اس سب کی وجہ یہ تھی کہ ان کا والد اچھا آدمی تھا۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ والد اگر ہمارے دیندار ہونے سے کیا ہوگا؟ ہم کے دیندار ہونے سے یہ ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اگر باپ گھر کا منتظم اور گھر کا سرپرست ہی دیندار ہو جائے تو اس کی نسل تک، اس کی آنے والی نسلوں تک دینداری کے کچھ نہ کچھ اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ الطور کے اندر اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ قیامت کے دن جب یہ بڑے مثال کے طور پر جنت کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور ان جنتیوں کی اولادیں جنت کے نچلے درجے میں ہیں، اور بڑے چاہیں گے کہ ہم اپنی اولاد سے مل لیں، تو ظاہر ہے اولاد تو بالکل نیچے درجے کے اندر ہے اور والدین اونچے درجے کے اندر ہیں، تو فرشتے روکیں گے۔ تو یہ والدین کہیں گے، اور جتنے بڑے ہوں گے یہ کہیں گے کہ بھئی ہماری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ہے، اگر آج آپ ہمیں ان سے دور کر دیں گے تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ان سے کہاں نصیب ہوگی؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ بھئی ان کو اجازت دے دو، چنانچہ یہ اولادیں وہاں جنت کے اندر بھی اپنے والد سے مل سکیں گی۔ لیکن ایمان ضروری ہے، اگر ایمان ضروری ہوا تو وہاں پر بھی اگرچہ درجوں کے اندر اونچ نیچ ہوئی، بڑے اونچے درجات پر ہوئے اور چھوٹے نچلے درجات میں ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم چھوٹوں کو بڑوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان چھوٹوں کا درجہ بڑوں کے ساتھ کر دیں گے۔ تو یہ ہے دینداری بڑوں کی، جو ہماری نسلوں کے اندر اور اولاد کی در اولاد، اولاد در اولاد نمایاں ہو جاتی ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ جب وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کی عمر کو، یعنی جب وہ عمر جو انسان کی ٹھیٹ عمر ہوتی ہے، جس کے اندر عقل انتہائی پختہ ہو جاتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں عقل کے ٹھیٹ ہونا 25 سال کی عمر میں، اور بعض نے فرمایا کہ اشد عمر یہ 40 سال کی ہوتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جو عمر عقل جو پختہ ہوتی ہے، جس کو قرآن یبلغا اشدہما کہہ رہا ہے، یہ 33 سال کی ہوتی ہے، جو ہر جنتی کی جنت میں جاتے ہوئے ہوگی۔ لیکن راجح قول کے مطابق ان یبلغا اشدہما یہ وہ عمر ہوتی جو 40 سال کی ہے، تو قرآن میں خود آیا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی ٹھیٹ عمر کو اور عمر کی پختگی کو پہنچا اور 40 سال کو پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی 40 سال کے اندر میچورٹی اور عمل اور عقل یہ کامل درجے کو پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد آہستہ آہستہ پھر عقل دوبارہ زوال پذیر ہوتے ہوتے انسان جب مکمل بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے جیسی عقل اس کے اندر پھر دوبارہ لوٹ کر آتی ہے۔ وَيَسْتَخْرِجَا، اور نکال لیں، کنزہما اپنا خزانہ، اور رحمتاً من ربک، یہ سب تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں حضرت خضر نے فرما دیا وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ جو میں نے الٹے سیدھے معاملات کیے، الٹے سیدھے کا مطلب خلاف عادات جو میں نے کام کیے، ما فعلتہ عن امری، یہ سب میں نے اپنے ہی طرف سے نہیں کیے، یہ سب اللہ کے حکم سے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر کا نبی ہونا ان وجوہات کی وجہ سے ظاہر ہے، اور جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت خضر
نبی تھے، اور اسی طریقے سے جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت خضر وفات بھی پا چکے ہیں، جبکہ بعض اولیاء قطب اور ابدال اور صوفیاء کے نزدیک حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی بعض اوقات مدد کرتے ہیں، جس کے کچھ واقعات گزشتہ دن سنائے تھے۔ ذالک تاویل، یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینہ، رہی کشتی کی بات، فکانت لمساکین، تو وہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا ہو کہ 3 دن تک اس کی روزی روٹی گزارا ہو جائے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور بعض علماء لغت کے نزدیک اس کا الٹا ہے۔ تو یہاں پر کشتی کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسکین کی ملکیت تھی۔ معلوم ہوا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین کے پاس بعض اوقات کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کشتی کا مسکین والوں کے لیے ظاہر ہونا اس بات کا دلالت کرتا ہے کہ علماء لغت کی روح سے مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، بالکل کنگلا اور بالکل زیرو نہ ہو۔ اما السفینہ، رہی کشتی کی بات، فکانت لمساکین، وہ مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، فاردت ان اعیبها، حضرت خضر نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فاردت کا ترجمہ میں نے چاہا۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 3 حقیقتوں کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ اردنا اور اردو کا کیا مسئلہ ہے۔ فاردت، میں نے چاہا، ان اعیبها، کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان وراءهم ملک، اور اس کے آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہی لڑکے کی بات، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے 2 والدین ایمان والے تھے، فَخَشِينَا، سو ہمیں ڈر لگا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ بیٹا بڑا ہو کر سرکشی میں اور کفر میں سر چڑھ کر بولے گا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، سو ہم نے چاہا، کیا لفظ آیا؟ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا۔ پہلے کیا آیا تھا؟ فَأَرَدْتُ، میں نے چاہا۔ یہاں پر آیا فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا، يُبْدِلَهُمَا، کہ بدل دے اللہ ان دونوں کے بدلے، ربُّهُمَا، ان کا پالنے والا، خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، ایسا بچہ جو ان سے دین کی پاکیزگی کے اندر بہتر ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور شفقت کے اندر انتہائی بہتر ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی سے نوازا، اور اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اس بیٹی کے پیٹ سے 2 انبیاء پیدا ہوئے، جن میں سے ایک نبی ایک بہت بڑی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہے جو اللہ نے فرما رہے کہ اللہ نے اس کے بدلے ایسا دے دے جو دین کی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، وہ اقرب رحمہ، اور شفقت اور محبت میں بھی انتہائی قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی تیسری بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے اندر 2 یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد نیکوکار تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب کیا آیا؟ پہلے آیا میں نے ارادہ کیا، پھر آیا ہم نے ارادہ کیا، اور یہاں پر آیا آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شر اور نیکی یہ سب اللہ کی طرف سے، نیکی اور برائی سب اللہ کی طرف سے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ، اللہ کے ہاتھ میں خیر بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں شر ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب خیر ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جب شر ہو تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا جائے۔ اب دیکھیں پہلے کے اندر کشتی کو انہوں نے عیبدار کیا، کتنی غلط بات ہے۔ تو اس غلطی کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے عیبدار کیا، کہا اردتو، میں نے عیبدار کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر قتل کیا، قتل کر دیا بچے کا قتل کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ان دونوں کے بدلے اللہ ایک بہتر اولاد دے گا۔ اب بہتر چیز اللہ دے رہا ہے تو یہاں پر نسبت اپنی طرف نہیں کری، نسبت کس کی طرف کری؟ اللہ کی طرف نسبت کری۔ اور آخری چیز جو دیوار کی صورت میں تھی وہاں پر فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، کیونکہ یہ بھی خیر کی صورت تھی کہ اللہ خزانہ نکال دے، ان بچوں کی مدد کرے۔ یہاں پر بھی نسبت اپنی طرف نہیں کری بلکہ فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے اگر چاہا اور ارادہ کیا کہ جب یہ بڑے ہو جائے تو اپنا خزانہ نکال لیں۔
لہذا جب بھی شر ہو اس کی نسبت اپنی طرف کرے، اور جب بھی خیر ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ جی نقصان ہو گیا، ارے نقصان ہو گیا، بس یہ نقصان اللہ کی طرف سے ہو گیا نہ بھئی، نقصان کی نسبت اپنی بدعملی اور کرتوت کی طرف کرے۔ اور کوئی نیکی کا کام ہو جائے، کوئی آپ کو اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اچھی پوشاک مل جائے، اچھے دوست مل جائے، تو یہ اچھے لوگ ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے میرے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ حالانکہ دونوں چیزیں اپنی بنیاد کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن زبان کے بولنے کے اندر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر اور نیکی کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اور بدی اور برائی کی طرف اپنے یا شیطان یا اپنی بدعملیاں اور کرتوت کی طرف۔ وما فعلت عن امری، اور یہ سب میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ذالک تاویل، یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ اے موسیٰ صبر نہیں کر سکے۔ 3 سوالات کیے تھے کافروں نے حضور سے، یہود کی مشاورت سے۔ سوال نمبر 1 کیا تھا؟ روح کے بارے میں۔ سوال نمبر 2 اصحاب کہف کے بارے میں۔ دونوں سوالات کے جوابات قرآن نے دے دیے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ ذوالقرنین کون ہے؟ اب یہاں سے تیسرے سوال کا جواب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ ذوالقرنین کون ہے اور اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ذوالقرنین نام کے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، اور سب کے سب بادشاہ گزرے ہیں، اور عجیب اتفاق یہ کہ سب کا نام سکندر تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ بھئی یہ کون سا ذوالقرنین ہے، اتنا بتایا کہ یہ وہ ذوالقرنین ہے جس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری دنیا کے اوپر حکومت کری ہے، اور یہ تھا مسلمان، اللہ کا ولی تھا۔ اس میں اتفاق ہے کہ اللہ کا نیکوکار ولی تھا، اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کا نبی تھا یا نہیں، بعض مفسرین کے نزدیک تھا اور بعض کے نزدیک نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس کی طرف وضاحت نہیں کی کب آیا، کیوں ہے، یہ کس علاقے میں آیا، کیونکہ یہ باتیں مقصد کی نہیں ہیں۔ اور قرآن آگے کہہ بھی رہا ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ عن قریب میں آپ کو اس کا کچھ حصہ بتاؤں گا۔ یہ لفظ من اور ذکرہ، اس پر 2 اوپر تنوین ہے۔ یہ عربی قواعد و بلاغت کی روح سے اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ ساری باتیں تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہر سوال کا نہ جواب دینا ضروری ہے اور نہ ہی ہر چیز کو تفصیل سے بتانا ضروری ہے۔ جو مقصد اور مدعے کی بات کافر و مشرک نے پوچھی تھی، یہود علماء سے مشورہ کر کے اتنی مدعے کی بات بتا کر معجزے کے اوپر مہر لگا دی جائے کہ بھئی اب ماننا ہے تو مانو قرآن کو اور نبی کو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہتے کیوں ہیں؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ قرن کہتے ہیں سینگ کو، قرن کہتے ہیں سینگ کو، اس کے سر کے اوپر سینگ نما 2 نشانات تھے چوٹ کے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ قرن زلف کو کہتے ہیں، اور اس کی 2 زلفیں تھی دونوں طرف، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا قرن ایک طرف کو کہتے ہیں، چونکہ وہ دنیا کے دونوں طرف حصوں کا مالک بنا تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو تاریخی روایات سے تو مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے سکندر نام کا آخری بادشاہ گزرا ہے جو ذوالقرنین ہے، یہ اس کے بارے میں، لیکن یہ بات صراحتاً غلط ہے، کیونکہ آگے قرآن بتا رہا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا ایمان والا بندہ تھا، جبکہ مورخین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے آنے والا یہ ذوالقرنین جس کا نام سکندر تھا، یہ تو کافر و مشرک بلکہ آتش پرست تھا۔ لہذا راجح قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ ذوالقرنین تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی طرف بلایا تو یہ پیدل اپنی تمام تر سواریاں اور شان و شوکت اور روب اور دبدبے اور جاہ و جلال کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار جو انہوں نے حج کی دی تھی اس پر لبیک کہنے کے لیے آ گیا۔ اور حضرت ابراہیم کو جب پتہ لگا کہ اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے تو آپ آبادی سے نکلے اور اس کا استقبال کیا۔ یہ راجح قول ہے حضرت ذوالقرنین کے متعلق۔ نبی تھے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، اور اللہ کے ولی اور نیکوکار بندے تھے اس میں اتفاق ہے۔ پوری بات جو آگے تک آ رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو پوری زمین پر اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ جن 4 بادشاہوں کو اللہ نے پوری زمین پر حکومت دی تھی ان میں سے 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان ہیں۔ جو کافر ہیں وہ نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم کے زمانے والا، اور بخت نصر
سورۃ الاسراء کی شروع کے اندر اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، دوبارہ بتاؤں گا نہیں۔ اور جو دو مومن گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کری، بادشاہ، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت جن کے بارے میں ہم ابھی تذکرہ پڑھ رہے ہیں، حضرت ذوالقرنین، جن کا پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت تھی۔ اللہ نے ان کو بڑی قدرت سے نوازا تھا اور بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ زمین کے 3 حصوں کی طرف تو انہوں نے سفر کیا تھا، زمین کے 3 حصوں کی طرف۔ پہلے انہوں نے سفر کیا مغرب کی طرف، مغرب کی طرف سفر کرتے کرتے مغرب کے آخری حصے تک پہنچ گئے، اور وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو کافر ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا 2 باتیں ہیں، یا تو ان کو مار دو یا پھر ان کے بارے میں اچھے کام کرو، نرمی سے بات کرو۔ تو اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں مانے تو پھر میں ان کو قتل کر دوں گا، پھر آگے آپ جانے اور آپ کا معاملہ جانے، اور اگر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا بہترین بدلہ ہے۔ اور پھر مشرق کی طرف سفر کیا، اور مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ایسی آبادی کے اندر پہنچ گئے کہ جہاں پر یہ حال تھا وہاں کی وحشیانہ زندگی کا کہ دھوپ سے بچنے کے لیے نہ وہ کوئی لباس پہنتے تھے اور نہ ہی کوئی پوشاک پہنتے تھے اور نہ ہی پتے رکھتے تھے، بلکہ ننگے تڑنگے گھوم رہے ہوتے تھے، بالکل وحشیانہ زندگی گزرتے تھے۔ وہاں پر بھی یہی حال ہوا، دعوت دی، جنہوں نے مانا ان کے بارے میں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو قتل کر دینے کے اوپر۔ وہاں سے نکلے پھر شمال کی طرف گئے۔ قرآن نے اس کو شمال بتایا نہیں ہے، لیکن دوسری روایات سے اس بات کا ثبوت ہے، قرآن مجید کے علاوہ احادیث سے، کہ یہ شمال کی آبادی کی طرف گئے۔ تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو بڑی عجیب و قسم کی یاجوج ماجوج قوم ہے، جس کا تذکرہ آگے قرآن خود بھی کہہ رہا ہے۔ وہاں پر گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی آگے جا کر بڑا دنگا اور فساد مچائیں گے، ہم آپ کو چندہ دیتے ہیں، آپ کچھ کام کر دیں۔ انہوں نے بڑی دیوار بنا دی جو مشہور ہے دیوار چین کے نام سے، اگرچہ وہ بات صحیح نہیں ہے، اس کے تذکرہ انشاءاللہ آگے کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی دیوار بنا دی جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج وہاں سے اب نکلتا قیامت ہی ہے، جب تک قیامت کی آخری نشانیاں ظاہر ہو جائے وہ نکل نہیں سکتی۔ یہ ہے حضرت ذوالقرنین کے متعلق قصہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، یہ نبی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ذوالقرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اس کے بارے میں ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا کچھ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، قدرت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو دیا تھا، مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کا ساز و سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ایک راہ پر ہو لیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، لغوی ترجمہ بنے گا وہ سامان کے پیچھے چل دیے۔ سمجھانے کے لیے مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک راہ پر چل دیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راہ پر چل دیے۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے مغرب الشمس، اس جگہ پر جہاں سورج غروب ہوتا تھا، وجدها تغرب فی عین حمیہ، وہاں پر دیکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے ایک کالے چشمے کے اندر۔ حمیہ کالا چشمہ، یعنی جس چشمے اور پانی کے نیچے دلدل اور کیچڑ ہے جس کی وجہ سے اوپر کا پانی کالا دکھتا ہے، وہاں پر پہنچے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا، وہاں پر انہوں نے سورج کو پایا، تغرب، جو ڈوب رہا تھا، فی عین حمیہ، کالے چشمے میں، کیونکہ اس سے آگے آبادی نہیں تھی۔ جب آگے آبادی نہ ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ بھائی جو سورج ہے وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج پانی میں تو نہیں ڈوبتا۔ یہ تو بڑے چھوٹے سب جانتے ہیں کہ سورج تو ڈوبتا نہیں ہے، ہماری آنکھیں تو جس گہرائی اور انتہا تک دیکھتی ہیں وہاں تک دکھتا ہے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ وہاں آبادی ختم تھی اور بالکل مغرب کے اندر آخری حصے پر پہنچ گئے، تو حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہاں پر سورج کالے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہ پانی کالا نہیں تھا، لیکن سیاہ ہونے کی وجہ سے یا نیچے جو زمین کی تہ ہے وہ کالی ہونے کی وجہ سے وہ پانی کا چشمہ کالا دکھ رہا تھا۔ تو گویا سمجھانے کے لیے یوں تعبیر کیا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ وجد عندہا قوما، وہاں پر انہوں نے پائی قوم، وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا۔ قلنا، تو ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اختیار دیا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، پہلے آ رہا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ،
عن حرف جار ہے اور ذی القرنین کیا ہے؟ جار کے بعد مجرور ہے تو وہاں پر کسرہ ہے، تو ذو نہیں وہاں پر ذی ہے، اور یہاں پر یا ذی القرنین ہے کیونکہ یا حرف ندا ہے اور ذی القرنین منادہ ہے، اور منادہ منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر فتحہ آتا ہے، تو فتحے کی وجہ سے قلنا یا ذی القرنین. جیسے ہمارے کہتے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا، بھئی ذی قعدہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ذی قعدہ اگر ہے تو پھر اس کو کسرہ دینے والی کوئی عمل پیچھے ہوگا نا. جب کوئی حرف جار پیچھے ہے ہی نہیں تو ذی قعدہ کیسے ہو گیا؟ ذی الحجہ کیسے ہو گیا؟ پھر تو آپ اس کو اپنی حالت پہ ذو قعدہ اور ذو الحجہ، نہ ذی القعدہ پڑھ سکتے ہیں نہ ذی قعدہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فتحہ ہو جائے گا یا پھر جر ہو جائے گا، جبکہ ذو قعدہ عام الفاظ کے اندر ذو قعدہ اور ذو الحجہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے. اما ان تعذب، یا تو آپ قتل کر دیں، عذاب دے دیں، ہلاک کر دیں، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر آپ بنا لیں ان کے درمیان کوئی نیکی کا معاملہ، یعنی ان کے ساتھ کوئی اچھا نرمی کا برتاؤ کر دیں. قال ذوالقرنین نے کہا ما من ظلم، پہلے میں آپ کا دوسرا اختیار لے لیتا ہوں کہ پہلے ان کو دعوت دیتا ہوں. اب دعوت دینے کے نتیجے میں اما من ظلم، جس نے بات نہ مانی، فسوف نعذبہ، ان قریب ہم اس کو قتل کر دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ اس کو سخت عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور رہی وہ بات جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیکی کے کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے آخرت میں. وَسَنَقُولُ لَهُ، اور عن قریب ہم اس سے کہیں گے، من امرنا، ہمارے معاملات کے اندر، یسرا، آسانی کی باتیں. یعنی اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، تو اللہ کو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ عمل تو دور کی بات ہے، ہم تو زبان سے بھی ان سے اچھی بات کریں، کیونکہ جو وہ ہمارے مسلمان بھائی بن گئے. ثم اتبع سببا، اب پھر وہ ایک راہ پر ہو لیے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، یعنی سورج طلوع ہونے میں مشرق کی انتہائی آبادی پہ پہنچ گیا. وجدہا، وہاں انہوں نے پایا، تطلع علی قوم، سورج ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہے، لم نجعل لہم، اللہ فرماتے کہ ہم نے نہیں بنایا تھا، من دونہا، سورج سے بچاؤ کے لیے، سترن، وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی آڑ. کیا مطلب؟ یعنی سورج کی دھوپ اور اس کی تمازت اور حرارت سے بچنے کے لیے وہ اپنے پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، بلکہ ننگے تڑنگے کام اور وحشیانہ مویشیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طریقے سے ہم نے احاطہ کر دیا جو ان کے پاس خبریں تھیں، یعنی جو کچھ خبریں اس کی تھی وہ اللہ فرما رہے ہم نے احاطہ کر کے آپ کو بتا دیا. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ قرآن نے بتایا نہیں، لیکن جو معاملہ پہلی قوم یعنی مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا، وہیں یہ معاملہ مشرقی قوم کے ساتھ بھی کیا کہ دعوت دی، اور جس کے نتیجے میں جو مانا اس کو ہم ٹھیک ہے، اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جس کے نہیں مانا اس کے بارے میں بتایا کہ ہم قتل کر دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، عن قریب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں کوئی نصیحت، کوئی ذکر. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ بلا شبہ ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی تھی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہر قسم کے سامان سے نوازا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ایک راہ پر ہو لیے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج ڈوبنے کی جگہ پر، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، انہوں نے پایا کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے کالے چشمے پہ. وَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پائی انہوں نے ایک قوم. اس قوم کو کہا، قلنا، اللہ فرماتے ہم نے اختیار دیا اور کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبہ، یا تو آپ ان کو قتل کر دیں، ایک بات، وَإِمَّا تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان کے درمیان نرمی کا برتاؤ کریں. قال، حضرت ذوالقرنین نے دوسرے معاملے کو اختیار دیا، دعوت دی اور فرمایا، اما من ظلم، کہ جس نے بات نہ مانی، ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو عن قریب قتل کر دیں گے، ثم یرد الی ربی، پھر اس کو لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر اللہ اس کو سخت عذاب دے گا. واما من آمن، اور رہی وہ بات جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، نیکی کے کام کرے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اس کے لیے ہمارے معاملات کے اندر اچھی بات کہیں گے. اس کے بعد وہ اگلے سفر پر گئے جہاں پر ان کو یاجوج ماجوج
قسم کی قوم ملی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں۔